فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، مؤذن کے آداب سے متعلق اس سے پہلے حصے میں کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آئی تھیں۔ مزید چند آداب اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اس پارٹ میں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، چند آداب عرض کیے جا رہے ہیں مؤذن کے، جن کی رعایت کرنا، جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مؤذن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مؤذن جو ہو وہ تیز آواز والا ہو، بلند آواز والا ہو، اس کی آواز کے اندر تیزی ہو، بلندی ہو۔ آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ مائکرو فون، لاؤڈ اسپیکر، وسائل موجود ہیں، اب یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی ہے، یہ ہمیشہ مطلوب رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہر جگہ مائکرو فون موجود ہوتا ہے؟ کیا ہر جگہ انسان کے پاس لاؤڈ اسپیکر کی فیسلٹی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ انسان دیہاتوں میں ہوتا ہے، کبھی صحراؤں میں ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں اتفاق سے مائک نہیں ہے، مائک موجود ہے، لائٹ موجود نہیں ہے، بجلی موجود نہیں ہے، مفقود ہے۔ اس طرح کے بہت سارے حالات آ سکتے ہیں، اس لیے یہ حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی ہیں، انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بلند آواز مؤذن ہوگا اگر اذان شروع کرنے کے بعد، جبکہ اذان شروع کرنے کے وقت لائٹ، بجلی موجود تھی اور آواز مائکرو فون کے ذریعے سے پہنچ رہی تھی، درمیان میں اگر بجلی چلی جائے اور اذان دینے والا اگر بلند آواز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اذان کے ابتدائی کلمات اگر اتفاق سے نہیں بھی سنے ہوں گے، تو قریب کے لوگ اس کی بلند آواز کو سن کر کے اذان سن لیں گے اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے اذان پکارنے والے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بلند آواز ہو۔ اسی لیے مؤذنین کا انتخاب کیا جائے تو ان میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی آواز کیسی ہے، آواز بلند ہے کہ نہیں بلند ہے۔ پھر آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں حسن بھی ہونا چاہیے، مٹھاس بھی ہونی چاہیے، اچھی آواز والا ہو۔ بہرحال آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرفوع روایت ہے، اس مرفوع روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو حکم دیا اور فرمایا فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، اور آپ واقعہ جانتے ہیں اذان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے انہیں خواب میں رہنمائی کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی یہ کلمات، اذان کے یہ الفاظ اور جملے جسے آج ہم پکار رہے ہیں برسوں سے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب دیکھا اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ مجھے سکھائے جا رہے ہیں۔ خیر، اس وقت اللہ کے نبی نے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے کہا تھا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی جو کچھ تم نے خواب میں اذان کے جملے، اذان کے کلمات سنے ہیں، دیکھا ہے تم نے، ان الفاظ کو حضرت بلال کو بتلاؤ، انہیں بتلاؤ، یعنی تم کہو اور وہ الفاظ تمہاری زبان سے بلال سنیں اور اس کے بعد وہ سن کر کے اذان میں اسے پکاریں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بیان فرمایا تھا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلال کی آواز جو ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بلند ہے، ان کی ندا، ان کی آواز بہت زیادہ تیز ہے تم سے، اس لیے تم انہیں جملے الفاظ بتاؤ اذان کے جو تم نے سنا ہے، خواب میں دیکھا ہے، اور بلال اس کو سن کر کے اپنی بلند آواز سے اسے پکاریں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی نے خواب میں دیکھا تھا اذان کے الفاظ سنے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو نہیں بلکہ ان کو کہا کہ تم بلال کو بتلاؤ، بلال بلند آواز ہیں، تم انہیں بتلاؤ اور وہ بلند آواز میں اذان دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مؤذن کو بلند آواز ہونا چاہیے، تاکہ اگر فیسلٹی نہ ہو، جدید وسائل میسر نہ ہو، تب بھی جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اذان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مؤذن جو ہو وہ اچھی آواز والا ہو۔ اچھی آواز والا ہو، یہ ظاہر ہے کہ اچھی آواز بھی انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، جیسے بلند آواز اپنی طرف سے نہیں لا سکتا، اسی طریقے سے اپنی آواز کو بھی اچھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہبہ ہے، عطیہ ہے۔ بہرحال لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے مؤذنوں کو اذان کی ذمہ داری سونپی جائے جو بلند آواز ہوں، اچھی آواز والے ہوں۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز، اذان کے الفاظ جب بتلائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آواز بہت پسند آئی، بڑی اچھی لگی ان کی آواز، بہت بھائی، میٹھی آواز تھی، شیریں آواز تھی، تو اعجبہ صوتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بڑی پسند آئی، فعلمہ الاذان۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ابو محذورہ کی آواز بڑی پیاری ہے، تو آپ نے ان کو اذان کے الفاظ سکھائے، یعنی کہا صحابہ کرام کو کہ اذان کے الفاظ ان کو سکھاؤ، ان کی آواز بہت میٹھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی اذان، اچھی آواز والا مؤذن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اذان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مؤذن کو خود ہی وقت کا علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مؤذن ایسا ہو کہ اس کی آواز تو اچھی ہو، آواز بلند ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ مثال کے طور پر وہ وقت کی تعین نہ کر سکتا ہو، وقت کی تعین نہ کر سکتا ہو، وقت کا پتہ نہ لگا سکتا ہو، مثال کے طور پر آج کل گھڑی نہ دیکھ سکتا ہو یا وقت نہ پہچان سکتا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے عام طور پر کہ کوئی آ کر کے اس کو وقت بتائے کہ وقت ہو گیا ہے، اب آپ جا کر کے اذان دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو، مؤذن کو چاہیے کہ خود ہی اس کو وقت کا علم ہو۔ ہاں اور بات ہے کہ اگر مؤذن کوئی ایسا ہو کہ دیگر خوبیاں موجود ہوں، لیکن کوئی عذر اس کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ خود گھڑی نہ دیکھ سکتا ہو، وقت نہ جان سکتا ہو، وقت کی تعین نہ کر سکتا ہو، اور کوئی آ کر کے اسے بتائے کہ وقت ہو گیا ہے، پھر جا کر کے اذان دے، تو عذر کی بنیاد پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر بہتر یہ ہے کہ آدمی مؤذن جو ہو اسے خود ہی وقت کا علم ہو، وقت جاننے والا ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیے حضرت بلال اول وقت میں اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ اول وقت کی تعین وہ کر سکتے تھے اور خود کر کے وہ نماز اذان کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اگر خود وقت نہیں جان سکے گا اور کوئی اس کو وقت بتانے والا بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کے لیے دشواری کا سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر واقعی معذور ہے، جیسے مثال کے طور پر نابینا ہے، وقت نہیں دیکھ سکتا، گھڑی نہیں جان سکتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ بھی اذان دیا کرتے تھے، اذان دیتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ وقت نہیں جان سکتے تھے، وقت نہیں دیکھ سکتے تھے، تو لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، صحابہ کرام آ کر کے ان کو بتلاتے تھے وقت ہو گیا ہے، بسا اوقات تاخیر ہو جایا کرتی تھی، اور آ کر کے صحابہ ان سے کہتے تھے اصبحت، ارے اذان دو، بہت دیر ہو گئی، صبح ہو گئی، یعنی صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہو گیا تقریباً، جلدی سے جا کر کے اذان دو۔ تو بہرحال اگر اس قسم کا عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مؤذن صحیح سے وقت کی تعین کرنے والا ہو، وقت کی فکر کرنے والا ہو، اور اول وقت کا اہتمام کرے اذان دینے میں۔ اسی طریقے سے اذان اور مؤذن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مؤذن جو ہو وہ امین ہو، امانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے اور مؤذن جو ہے وہ مؤتمن ہے، یعنی صاحب امانت ہے، اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ وقت کی امانت ہے، وقت کی تعین اور وقت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اذان دینے کی ذمہ داری کی امانت ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس۔ تو مؤذن کو امین ہونا چاہیے، امانت داری کے ساتھ وقت کا خیال کرتے ہوئے وہ وقت دیکھ کر کے ہر نماز کے لیے اذان پکارے۔
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث اور بھی گزری ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امناء المسلمین علی صلاتہم وسحورہم المؤذنون، مسلمانوں کی نمازوں اور مسلمانوں کی سحری کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا جو امانت دار مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مؤذنین ہیں۔ ظاہر ہے کہ مؤذنین خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی نمازوں کی ذمہ دار ہیں، مسلمانوں کی سحری کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ وقت کی امانت داری اور کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے تو نمازوں کو بھی ضائع کر دیں گے، اس میں بھی تاخیر ہو جائے گی، اور سحری کا اہتمام صحیح وقت پر نہیں ہوگا تو لوگوں کے روزے فوت ہو جائیں گے اور روزے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے مؤذن کے آداب میں سے ایک خاص طور پر ادب یہ ہے کہ مؤذن امانت دار ہو۔ اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ بالکل چست ہو اور بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے نشیط ہونا چاہیے کہ پہلے سے ہی تیار رہے اور سیکنڈ کا خیال کرے، جیسے ہی وقت حاضر ہو فوری طور پر اذان کی آواز بلند کر دے۔ اسی طریقے سے ایک دو آداب اور باقی بچے ہیں۔ مؤذن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اذان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جستجو کرے، یعنی مؤذن کو چاہیے کہ وہ اللہ واسطے، اللہ کی رضا کے لیے للہیت کے ساتھ اذان دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مشہور اس سلسلے میں حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے، یعنی میں اپنی قوم کا امام رہوں اور میں ان کو نمازیں پڑھاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس لائق ہیں، قابل ہیں، تو آپ نے فوری طور پر آپ نے فرمایا انت امامہم، تم ان کے امام ہو، ٹھیک ہے، اپنی قوم کی امامت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وقتدی باضعافہم، لیکن یاد رکھنا تم امام ہو ساتھ ہی ساتھ تم مقتدی بھی ہو، امام ہو ساتھ ہی ساتھ مقتدی بھی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم امام ضرور ہو لیکن تمہاری ذمہ داری ایسی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی امامت میں مسلمانوں میں مقتدیوں میں جو سب سے کمزور ہیں ان کی اقتداء کریں، یعنی ان کی رعایت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، تاکہ کسی پر کسی بھی طرح کا بار نہ ہو، کسی بھی طرح کی گرانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ لوگ نماز پڑھ سکیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جماعت کے اندر عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، کمزور ہوں گے، مریض ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی رعایت کرتے فرمائے وقتدی باضعافہم، جو سب سے زیادہ کمزور ہے تم اس کی اقتداء کرو، یعنی کیا مطلب؟ اس کی رعایت کرو۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانہ اجرا، اور ایسا مؤذن منتخب کرنا جو اپنی اذان پر معاوضہ اور مزدوری نہ لیتا ہو۔ یہ افضل حالت ہے، بہتر حالت ہے، یہی مستحب ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ مؤذن کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ للہ اذان دے، للہ، اس کا معاوضہ نہ لے، بدلہ نہ لے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مند ہے واقعی اور وہ بلا معاوضہ اذان نہیں دے سکے گا تو کوئی حرج نہیں ہے بیت المال سے، اگر مثال کے طور پر اس کی تنخواہ کا یا اس کی اجرت کا انتظام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر مؤذن کو بیت المال سے اگر معاوضہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود معاوضے کا مطالبہ وہ نہ کرے بلکہ للہیت کے ساتھ وہ اذان دے۔ بہرحال، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المال مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے اور اذان اور اقامت یہ بھی مسلمانوں کی مصلحت کا حصہ ہے۔ یہ چند آداب تھے جو مؤذن سے متعلق تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل مؤذنوں کو ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے عمل میں وہ سارے آداب موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔